ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اس بات سے ہر مسلمان بخوبی واقف ہے کہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو بجا لانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ یہ لازم ہے۔ اس کے بغیر اللہ رب العزت اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ عید الفطر مسلمانوں کا ایک مذہبی تہوار ہے جو سارے مسلمان سال میں ایک دفعہ مناتے ہیں۔ عید الفطر یعنی جس کو چھوٹی عید کہتے ہیں۔ رمضان المبارک جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو رمضان کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو شوال کی یکم تاریخ کو یعنی آخری روزہ رکھ کر اگلے دن ہم عید الفطر مناتے ہیں۔ تو عید الفطر منانے کا مکمل طریقہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیا ہے، ہم مختصر انداز میں اسے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو عید الفطر کا دن کون سا ہوتا ہے، یعنی یکم شوال عید الفطر کا دن ہے۔ اس حوالے سے تو مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں، سب متفق ہیں کہ عید الفطر یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ لیکن یکم شوال کا تعین کیسے ہوگا، اس حوالے سے ہمیں اسلامی احکامات پر غور کرنا ہے کہ جو بھی اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے اس کا آغاز چاند کے دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی رؤیت، آنکھ سے چاند کو دیکھنا یہ ضروری ہے اسلامی مہینے کے آغاز کے لیے۔ انگریزی مہینوں کی طرح ایسا نہیں کہ یہ پہلے سے متعین ہے کہ ہر سال اس مہینے کے اتنے دن ہونے، اس مہینے کے اتنے دن ہونے ہیں اور 4 سال بعد فروری کے اتنے دن ہونے ہیں۔ یہ سب طے شدہ ہے، اور سالانہ کیلنڈر، سالانہ کہہ لیں، اور صدی کا کیلنڈر بھی پہلے شائع ہو سکتا ہے۔ لیکن اسلامی مہینے کا آغاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ چاند کے دیکھنے سے ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ رمضان المبارک کا آغاز بھی چاند کی رؤیت سے، چاند دیکھ کر کرنا ہے، اور رمضان کا اختتام یعنی شوال کا آغاز اور عید الفطر کا منانا یہ بھی چاند کے دیکھنے سے ہونا ہے۔ یعنی چاند جب دیکھو تو رمضان کا آغاز کرو، رمضان کے روزے شروع کرو، اور پھر چاند دیکھو تو عید مناؤ۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ چاند نظر نہیں آتا، علاقے میں بادل چھائے ہوئے ہیں اور رؤیت ممکن نہیں ہے، تو پھر 29 کی بجائے 30 دن پورے کرو۔ رمضان مبارک سے پہلے شعبان ہے تو شعبان کے 30 پورے کرو، کیونکہ چاند نظر آنے کا کوئی سبب نہیں ہے، یعنی مطلع ابر آلود ہے، ہم چاند دیکھ نہیں سکتے، تو پھر شعبان کو 30 کر کے 30 دن پورے کرو، اور پھر اگلا جو دن ہوگا وہ رمضان کا پہلا دن ہوگا۔ اسی طرح رمضان کے آخر میں اگر 29 رمضان کو چاند دیکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اسلامی مہینہ 29 اور 30 دو ہی دنوں کا ہوتا ہے، یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے۔ ہم 29 رمضان کو دیکھتے ہیں، جیسے ہی شام ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں مطلع ابر آلود ہے، چاند اگر طلوع ہو بھی چکا ہوا تو ہمیں نظر نہیں آ سکتا، نہ بھی طلوع ہوا تب بھی نظر نہیں آ سکتا، کیونکہ اب مطلع ابر آلود ہے، کسی بھی صورت چاند کو دیکھنا ممکن نہیں۔ تو پھر ہم رمضان کے 30 دن پورے کریں گے، اور پھر اگلے دن یکم شوال ہو جائے گی۔ یہ تو ہے یکم شوال کو متعین کرنے کا طریقہ، رؤیت بصری۔ اس حوالے سے آج کل بہت زیادہ بحث چھڑی رہتی ہے کہ رؤیت بصری ضروری نہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس بات میں واضح ہے۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں کہ نماز عید الفطر کے حوالے سے تیاری کیسے کرنی ہے۔ اگر چاند نظر آ گیا ہے ٹھیک ہے، چاند نظر نہیں آیا، 30 دن پورے کر لیے ہم نے، تو یکم شوال ہو گئی۔ اب یکم شوال کو ہم نے کیا کرنا ہے، فجر کی نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد عید الفطر کی تیاری کرنی ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ عید الفطر والے دن عید نماز کی طرف نکلنے سے پہلے کچھ کھا لیا کرتے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کھجوریں تناول فرمایا کرتے تھے کہ کھجوریں کھا کر آپ عید الفطر پڑھنے کے لیے باہر جاتے، چونکہ ان دنوں میں عید الفطر باہر ہی ادا ہوتی تھی، اور سنت طریقہ بھی یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو آپ رہائشی علاقے سے باہر نکل کر وہاں عید الفطر کا اجتماع منعقد کریں، وہاں عید الفطر ادا کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز عید الفطر کے لیے نہیں نکلتے تھے یہاں تک کہ آپ طاق عدد میں کھجوریں تناول فرما لیتے۔ نماز عید الفطر سے پہلے آپ تیاری کر رہے ہیں تو آپ نے غسل کرنا ہے، جیسا کہ جمعہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ راجح قول کے مطابق جمعہ کے دن غسل کرنا مستحب ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ تو اسی طرح علماء نے یہ کہا ہے کہ جمعے کے دن کیوں کہا گیا غسل کی تاکید کی گئی، کیونکہ اجتماع ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، تو سب لوگ غسل کر کے جائیں تو یہ بہت اچھا ہے، خصوصاً ایسے علاقوں میں جہاں لوگ محنت کش ہوتے ہیں، محنت کرتے کرتے، مزدوری کرتے کرتے وہ اگر جمعے کے لیے ویسے ہی چلے جائیں گے تو پسینے کی وجہ سے مسائل ہو سکتے ہیں، بدبو پیدا ہو سکتی ہے مسجد کے اندر، اور یہی علت تھی جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اور یہ حکم استحبابی ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ یہاں بھی چونکہ اجتماع ہے لہٰذا علماء نے بجا طور پر لکھا ہے، اسی لیے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ مروی ہے موطا امام مالک میں کہ غدوا الی المصلی، وہ عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے عید الفطر والے دن غسل فرمایا کرتے تھے۔ یوں غسل کرنا بھی مستحب ہے نماز عید کے لیے بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز عید کے لیے نئے یا عمدہ کپڑے، صاف ستھرے کپڑے پہننا بھی مستحب ہے، یہ مسنون ہے۔ اگر آپ کے پاس استطاعت اور طاقت ہے، یہ ہمارا مذہبی تہوار ہے، خوشی کا دن ہے، تو نئے کپڑے پہنیں۔ اگر نئے کپڑے نہیں ہیں کوئی بات نہیں، جو کپڑے آپ کے سب سے عمدہ ہیں یا خوبصورت ہیں ان کو آپ زیب تن کریں، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن بازار میں جبہ بکتا ہوا دیکھا، ایک جبہ تھا بڑا خوبصورت ریشم کا، تو انہوں نے وہ جبہ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا اللہ کے رسول یہ جبہ آپ رکھیں، اور عید کے دن یعنی عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، جب بھی عید آئے تو آپ اس کو زیب تن فرمایا کریں، اور اسی طرح جب مہمان آپ کے پاس آتے ہیں، وفود آتے ہیں مختلف علاقوں سے، تو ان کے آنے سے پہلے ان کے استقبال کے لیے بھی آپ اسے زیب تن کیا کریں، یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ریشم کا ہے، اور ریشم جو ہے وہ مردوں کے اوپر ممنوع ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار کر دیا، ورنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل بتاتا ہے کہ عید کے لیے اور مہمانوں کی آمد سے پہلے نئے کپڑے یا خوبصورت کپڑے زیب تن کرنا یہ سنت ہے، اس لیے عید والے دن بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح خوشبو ہے، جمعہ کے دن بھی اجتماع ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن خوشبو کا اہتمام کرنے کی بھی ترغیب فرمائی ہے، تو عید کے دن بھی خوشبو کا اہتمام کرنا یقیناً مستحب ہے۔ اب عیدگاہ کی طرف آپ نے نکلنا ہے، تو عیدگاہ کی طرف کیسے نکلیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریقہ، عید کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نکلتے تو راستہ مختلف کر لیا کرتے تھے، یعنی کہ جانے کا راستہ الگ ہے اور آنے کا راستہ الگ ہے، ایک طرف سے گئے ہیں تو دوسری طرف سے آ گئے ہیں، تو ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ عید کے دن عیدگاہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس کو ہم آنے اور جانے میں مختلف کر لیں، ایک گلی سے چلے جائیں دوسری گلی سے آ جائیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کئی راستے ہوتے ہیں، گلیاں ہوتی ہیں کسی مکان کی طرف جانے کے لیے،
اور خصوصاً آبادی سے باہر نکلنے کے لیے تو اہتمام کرنا چاہیے کہ راستہ بدل لیں، یا جاتے ہوئے الگ راستہ اختیار کر لیے جائے یا آتے ہوئے، تو یہ بھی مسنون ہے۔ اب نماز عید کے لیے آپ عیدگاہ میں پہنچے ہیں، تو کیا عید کی نماز کے لیے کوئی اذان ہے؟ تو سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیدین غیر مرۃ ولا مرتین، میں نے کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ ایک دو دفعہ کا واقعہ نہیں، میں نے بہت دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز عید ادا کی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، بغیر اذان ولا اقامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عید بغیر اذان اور اقامت کے ہوتی تھی، لہٰذا نماز عید کے لیے نہ اذان کہی جائے گی نہ اقامت کہی جائے گی، یہ بھی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ اسی طرح نماز عید کی رکعات کتنی ہیں، اور عید سے پہلے یا عید سے بعد کوئی نماز ہے؟ جس طرح نماز فجر سے پہلے 2 عدد نوافل ہوتے ہیں جس کو ہم سنت موقدہ بھی کہتے ہیں، فجر کی 2 سنتیں کہتے ہیں، ظہر سے پہلے اور بعد بھی، عصر سے پہلے بھی، مغرب سے پہلے اور بعد بھی، نماز عشاء کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوافل پڑھنا ثابت ہے، اور ان کی ترغیب بھی ہے، سنن موقدہ بھی ہیں، سنن رواتب بھی ہیں۔ تو کیا عید کی نماز کے حوالے سے بھی ایسا کچھ مروی ہے؟ تو اس حوالے سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم الفطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ کی طرف نکلے، فصلی رکعتین، آپ نے صرف 2 رکعتیں ادا کیں، لم یصلی قبلها ولا بعدها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی 2 رکعتوں سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز ادا نہیں کی۔ تو نماز عید کی 2 ہی رکعتیں ہیں، اور اس سے پہلے نماز عید کے کوئی نوافل نہیں ہیں، اور 2 رکعتوں کے بعد بھی نماز عید کے کوئی نوافل نہیں ہیں۔ البتہ اگر مجبوری کی وجہ سے آپ آبادی سے باہر نہیں نکل رہے، مسجد میں ہی نماز ادا کر رہے ہیں نماز عید، بارش ہو گئی ہے یا جگہ میسر نہیں ہے، موجودہ حالات میں نماز عید آپ کو مسجد میں ادا کرنا پڑ رہی ہے، تو پھر علماء یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو حدیث ہے وہ عام ہے کہ جب کوئی مسجد میں آئے تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ تو نماز عید سے پہلے جو شخص پہنچا ہے اور وہ بیٹھنا چاہتا ہے تو وہ تحیۃ المسجد پڑھے گا، اور ان 2 رکعتوں کا مسجد سے تعلق ہے، نماز عید سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح نماز عید ادا کرنا ہے اور پھر عید کا خطبہ بھی ہونا ہے، تو نماز پہلے ادا کرنی ہے یا خطبہ پہلے دینا ہے؟ اس حوالے سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ شہیدت العید مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم، میں نے عید کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ادا کی ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں، ان کی اقتداء میں بھی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں، ان کی اقتداء میں، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں، ان کی اقتداء میں بھی نماز ادا کی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے ساتھ میں نے نماز عید پڑھی ہے۔ فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، سارے کے سارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین سارے کے سارے نماز عید پہلے ادا کرتے تھے اور خطبہ بعد میں ادا کرتے تھے۔ خطبے سے پہلے نماز ہے، بعد میں خطبہ ہے، لہٰذا خطبہ پہلے دینا اور نماز بعد میں پڑھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے بھی ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ اب جو نماز عید ادا کر رہے ہیں تو اس کا کوئی طریقہ عام نماز سے الگ ہے؟ یہ بالکل عام نماز جیسا ہے؟ تو جی ہاں، تھوڑا سا طریقہ الگ ہے۔ ویسے تو 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، باقی سارا طریقہ یعنی طہارت کا طریقہ، آپ نے غسل کرنا ہے، وضو کرنا ہے نماز کے لیے، وہ سارا طریقہ عام غسل اور وضو کی طرح ہی ہے۔ پھر نماز میں آپ نے قبلہ رخ ہونا ہے، پھر رکوع سجدہ ہے، سارا کچھ سیم ہے، سوائے اس کے کہ اس میں کچھ تکبیرات زائد ہیں، یعنی عام جو نماز میں تکبیرات کہی جاتی ہیں ان سے زائد کچھ تکبیرات ہیں۔ وہ کتنی ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی ثابت ہیں؟ تو وہ صحیح حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم فطر والے دن یعنی عید الفطر والے دن کبر فی العید یوم الفطر 7 فی الاولی و 5 فی الاخرہ،
سوا تکبیرت صلاتی، نماز کی جو عام تکبیرات ہیں ان سے ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 زائد تکبیرات کہی ہیں، 7 پہلی رکعت میں اور 5 دوسری رکعت میں، یوں یہ 12 زائد تکبیرات ہیں، اسی لیے ان کو زائد تکبیرات کہتے ہیں۔ جب آپ نے نماز عید کے لیے کھڑا ہونا ہے تو نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز میں داخل ہوتے ہیں تو یہ افتتاح کی تکبیر ہے، ٹھیک ہے، تکبیرۃ الافتتاح۔ اس کے علاوہ آپ نے قراءت شروع کرنے سے پہلے 7 تکبیریں کہنی ہیں، یعنی پہلی تکبیر نماز کے شروع والی کے علاوہ 7 تکبیریں کہنی ہیں اور پھر قراءت شروع کرنی ہے، اور دوسری رکعت میں اسی طرح آپ نے اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے کھڑے ہونا ہے۔ دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور کھڑے ہو کر پھر آپ نے 5 تکبیریں کہنی ہیں، اور وہ 5 تکبیریں دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے والی تکبیر کے علاوہ ہوں گی، یعنی زائد ہوں گی۔ تو یوں زائد 12 تکبیریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اسی طرح نماز عید میں قراءت کون سی کرنی ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص قراءت ثابت ہے؟ تو اس حوالے سے صحیح مسلم میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی العیدین وفی الجمعۃ بسبح اسم ربک الاعلی وہل اتاک حدیث الغاشیہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین میں یعنی عید الفطر میں بھی اور عید الاضحیٰ میں بھی، ان کی نمازوں میں، اور اسی طرح جمعہ میں بھی آپ کا عام معمول یہ تھا کہ آپ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی یعنی سورۃ الاعلی کی تلاوت کرتے، اور دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کرتے۔ جمعہ میں بھی آپ کا عام معمول یہی تھا، اور عیدین میں بھی نماز میں دونوں رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ۔ یہ قراءت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے عیدین میں۔ اب عید والے دن ہم نے عید منانی ہے، عید الفطر کی نماز ادا کرنی ہے، اسی طرح عید الاضحیٰ والے دن عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنی ہے، اور عید منانی، عید خوشی کا موقع ہے، کھانے پینے کے دن ہیں، اس دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا، اس دن روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں ثابت ہے، ولا صوم فی یومین الفطر والاضحیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا، عید الفطر والے دن اور عید الاضحیٰ والے دن روزہ نہیں ہوتا، کوئی روزہ نہیں ہوتا عید الفطر اور عید الاضحیٰ والے دن۔ اب عید الفطر کی نماز بھی ادا ہو گئی ہے، لوگ آپس میں ملتے ہیں عید والے دن، تو کیا کوئی خاص کلمات مسنون اس حوالے سے ثابت ہیں؟ تو تابعی محمد بن زیاد الالحانی بیان کرتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملتے تھے، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، عید والے دن ان سے ملتے اور ان کو مبارک دیتے تھے عید کی۔ کنا نأتی ابا امامہ وواصلہ بن الاسقع فی الفطر والاضحیٰ، ہم ابو امامہ رضی اللہ عنہ اور واصلہ بن اسقع، یہ دونوں صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم، ان سے ملتے عید الفطر اور عید الاضحیٰ والے دن، وَنَقُولُ لَهُمَا قَبِلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ، اللہ ہماری طرف سے اور آپ کی طرف سے عبادات قبول فرما لے۔ عید الفطر والے دن بھی اور عید الاضحیٰ والے دن بھی یہ الفاظ ہم کہتے تھے، اور وہ آگے سے ہمیں جواب دیتے وَمِنْكُمْ وَمِنْكُمْ، بالکل بالکل ہماری طرف سے بھی اللہ، تمہاری طرف سے بھی اللہ عبادات کو قبول فرمائے۔ تو تقبل اللہ منا ومنکم، قابل اللہ منا ومنکم، اس طرح کے الفاظ سے عید والے دن مبارکباد ایک دوسرے کو دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ جو کبھی کبھار پیش آتا ہے، ہر عید پہ نہیں، کبھی کبھار پیش آتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عید الفطر یا عید الاضحیٰ والے دن جمعہ ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جمعہ والے دن عید الفطر یا عید الاضحیٰ کا دن آ جاتا ہے، تو 2 خطبے جمع ہو جاتے ہیں، یعنی عید الفطر عید الاضحیٰ میں بھی خطبہ ہوتا ہے اور جمعہ کا بھی خطبہ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے کہ نماز عید میں جو حاضر ہو گیا ہے وہ جمعہ نہ پڑھے، نماز عید کا خطبہ اس کو جمعہ کے خطبے سے کفایت کر جائے گا۔ اس حوالے سے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما
ان سے روایت ہے، منقول ہے کہ وہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی ایسے موقع پہ حاضر ہوئے ہیں کہ عید کا دن بھی ہو اور جمعہ کا دن بھی ہو؟ کیا ایسا کبھی ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ کیسے دونوں چیزوں کو جمع کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا صلی العید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی، ثم رخص فی الجمعہ، پھر آپ نے جمعہ کے بارے میں رخصت دے دی، فرمایا من شاء ان یصلی فلیصلی، جس کا دل چاہتا ہے جمعہ پڑھے، جس کا دل چاہتا ہے نہ پڑھے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عہد میں بھی ایسا ہوا کہ عید اور جمعہ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان ھذا یوم قد اجتمع لکم فیہ عیدان، یہ آج کا دن ایسا ہے اللہ رب العزت نے دو عیدیں اکٹھی کر دی ہیں، یعنی جمعہ بھی عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے مسلمانوں کے لیے، اور عید الفطر عید الاضحیٰ بھی عید کا دن ہے۔ اب جو یہاں انتظار کرنا چاہتا ہے جمعہ کا، دور سے آیا ہے اور وہ چاہتا ہے میں جمعہ پڑھوں، تو ٹھیک ہے یہاں بیٹھ جائے، جمعہ ہم پڑھائیں گے تو وہ پڑھ لے گا، اور جو جانا چاہتا ہے اجازت ہے چلا جائے، اس کے لیے جمعے کی رخصت ہے۔ تو لہٰذا ایسا موقع اگر آ جائے، جمعے کے دن عید الفطر آ جائے یا عید الاضحیٰ آ جائے، تو پھر جمعے کی رخصت مل جاتی ہے۔ یہ کچھ احکامات تھے عید الفطر کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت ہمیں سنت طریقے کے مطابق عید منانے کی توفیق عطا فرمائے۔